قید عشق ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 33۔ ان سب کے جاتے ہی کتنی دیر وہ لاؤنج میں بیٹھا رہا۔ دن گزر گیا تھا، شام ڈھل رہی تھی۔ خانزادہ کی کالز وقفے وقفے سے آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اب منائے گا اور پوروا کا خیال رکھنے کی ہدایات دے گا۔ اس نے موبائل اٹھا کر اسکرین دیکھی۔ اس رات دیوار پر مارنے سے اسکرین کا گلاس بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ ٹھیک ہے آپ کی لاڈلی، مجھ سے ابھی بات مت کرے۔ وہ کال اٹینڈ کر کے ناراضگی سے بولا، عیسیٰ بہت ناراض ہو کیا؟ وہ نرمی سے بولا تو عیسیٰ کا جی چاہا سب ناراضگی بھلا دے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے کسی سے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی۔ میری زبان کی اور میری مرضی کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں نا؟ وہ خفگی سے بول رہا تھا۔ خانزادہ نے گہرا سانس بھر کر اسے سنا اور مختصراً اسے سارا مسئلہ بتایا۔ موسیٰ پہلے بتا دیتا تو میں کچھ کر لیتا، تب یہی آخری حل تھا میرے پاس۔ میں خود پریشان ہوں، پریحان کو پتہ چلا تو مجھ سے ناراض ہو جائے گی اور اسے بتانے کے لیے مجھے مناسب الفاظ نہیں مل رہے۔ اپسیٹ ہو جائے گی۔ ابھی تو پوروا سے بات نہیں ہو رہی اس کی۔ وہ کال ریسیو نہیں کر رہی بالکل۔ پلیز عیسیٰ خیال رکھنا اس کا۔ وہ نرم لہجے میں اپنی مجبوری بتاتا عیسیٰ کو جھنجھلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ خیال وغیرہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں اسے سیو رکھوں گا اور جلد اس بات کا کوئی حل ڈھونڈے۔ میں اسی خاموشی سے اسے چھوڑ دوں گا۔ ساری زندگی رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ چائلڈش ہے اور میرے ٹائپ کی تو بالکل نہیں۔ سو پلیز ڈو سم تھنگ۔ عیسیٰ بیزاری سے بولتا چلا گیا۔ خانزادہ چپ ہو کر رہ گیا۔ نکاح زبردستی کروا لیا تھا مگر اسے قبول کرنے پر زبردستی مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ اوکے جیسا تم چاہو گے، کوئی اور انتظام ہونے تک اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس نے وارننگ دی اور کال کاٹ دی۔ عیسیٰ نے موبائل ٹیبل پر پٹکا تھا۔ جبڑے بیجے ضبط کرتا رہا۔ سامنے ٹیبل پر سامان بکھرا ہوا تھا، پیزا کے خالی ڈبے اور ان میں بچے کچھ سلائس، استعمال شدہ برتن۔ اس نے رخ پھیر کر اس کمرے کی طرف دیکھا جہاں پوروا تب سے ہی بند تھی۔ دروازے کے پاس باہر کانچ بکھرا ہوا تھا۔ اس سب پھیلاوے سے اس کا سر درد کرنے لگا۔ اٹھ کر دروازے تک پہنچا، بد لحاظی سے دروازہ بجایا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو وہ سامنے کھڑی تھی۔ عیسیٰ نے تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ ابھی تک وہی لباس پہنا ہوا تھا۔ جینز پر فراک سویٹر کے بٹنز لاپرواہی سے کھلے ہوئے تھے، پیروں میں چپل تھی، بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ستا ہوا چہرہ، سوجی ہوئی گلابی آنکھیں بتا رہی تھی بہت دیر روتی رہی ہے۔ اس کے خاموشی سے جائزہ لینے پر پوروا نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جاؤ چینج کرو، اپنا حلیہ بہتر کرو اور باہر آؤ، بات کرنی ہے۔ ناگواری سے اس کا حلیہ دیکھ کر ہدایت دے کر پلٹا۔ باہر ٹیبل پر پڑے پزا کے ڈبوں سے اپنا ڈبہ اٹھایا۔ اس نے 3 سلائس پہلے ہی سائڈ پر کر لیے تھے۔ جا کر اوون میں گرم کی اور اپنے لیے کافی بنا کر باہر آیا۔ ابھی صوفے پر بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ باہر نکل کر لاؤنج میں آئی۔ پہلے سے بہتر حلیے میں تھی، ڈارک بلو جینز پر براؤن موٹی ٹی شرٹ پہنی تھی جو گھٹنوں تک آتی، کافی کھلی تھی۔ بال برش کیے ہوئے تھے، چہرہ نم تھا، شال جیسے تیسے کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ عیسیٰ نے خاموشی سے پزا کی پلیٹ اور کیچپ اس کے سامنے رکھی۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بیٹھی رہی۔ کھاؤ یہ، اور میرے پاس رہنے کے لیے کچھ ضروری باتیں یاد رکھنا اب تم۔ میرا کوئی بھی گیسٹ آئے کمرے سے مت نکلنا۔ یہاں کی سب صفائی بھی تم کرو گی اور برتن بھی دھونے پڑیں گے۔ کھانا میرا ذمہ ہے، باقی کام اپنے خود کرنے ہوں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا رک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ سر ڈالے بیٹھی رہی۔ عیسیٰ نے لب نیچے، کھاؤ اب میں یا خود کھلاؤں تمہیں، کٹیلے لہجے میں کہتے ہوئے پلیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں کھانا، وہ 2 لفظ بولی، آواز بھر آ گئی تھی۔ ایسی بے قدری اور ذلت تو کبھی نہیں دیکھی تھی اس نے۔ اسے بہت پیار سے رکھا جاتا تھا۔ پریحان 2-3 سال بڑی تھی پھر بھی اسے کسی بچے کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ موسیٰ نے بھی ایسے ہی خیال رکھا تھا۔ سامنے بیٹھا اکڑو مسلسل غصہ کر رہا تھا اس پر۔ کیوں نہیں کھانا؟ فرمائشی پروگرام شروع کرنے کا سوچنا بھی مت۔ نہ مجھے کھانا بنانا آتا ہے، نہ تم اس قابل لگ رہی ہو کہ کچھ بنا سکو، تو جو ہے وہی کھانا پڑے گا چپ چاپ۔ وہ پھر سے سخت لہجے میں بولا، میں بچا ہوا نہیں کھاتی اور آپ نے مجھے گلاس مارا زور سے، مجھے پیاس لگی تھی، میں ابھی تک پانی کے بغیر پڑی رہی، آپ برے انسان ہیں، میں آپ سے کچھ بھی لے کر نہیں کھاؤں گی۔ وہ پٹھیاں بیچتی روتے ہوئے بولتی چلی گئی۔ عیسیٰ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، تو پھر کیا کرو گی؟ خود بنا کر کھاؤ گی؟ کون لا کر دے گا کھانا؟ گلاس دیوار پر مارا تھا، تمہیں نہیں لگا تو اس ڈرامے کی وجہ؟ ماتھے پر بل ڈال کر سوال کرنے لگا۔ وہ روتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ وہ نہیں جان پایا ایسا سردی سے تھا یا پھر غصہ سے۔
مجھے یعنی کے پاس جانا ہے، آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ آنکھیں رگڑتی سسک کر بولی تھی۔ عیسیٰ نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ شاید وہ کچھ زیادہ غلط کر گیا تھا، اسے گلٹ ہونے لگا مگر ظاہر نہیں کیا تھا۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتی، اب کھاؤ یہ۔ اس بار وہ لہجہ سخت نہیں رکھ پایا تھا۔ نہیں کھاؤں گی، بچا ہوا نہیں چاہیے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے بولتی اٹھ کر جانے لگی۔ عیسیٰ کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اسے وہ کوئی بیچاری لگی تھی، اس میں تو اچھی خاصی اکڑ تھی۔ یہ بچا ہوا نہیں ہے، میں نے پہلے ہی سائڈ پر رکھا تھا، گرم کر کے لایا ہوں، صاف ہے بالکل۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام کر روکتے ہوئے وضاحت دی اور واپس بٹھا کر پلیٹ اس کے سامنے کی۔ نہیں چاہیے، اس بار اونچی آواز میں چیخی۔ عیسیٰ کا ضبط جواب دینے لگا۔ اتنا نخرہ وہ کب کسی کا اٹھاتا تھا؟ اس نے تو آج تک بس نخرے دکھائے تھے۔ چپ، بالکل چپ، آواز نہ آئے۔ اب وہ دھاڑ کر بولا تو پوروا سہم کر رہ گئی، بھیگی آنکھوں سے اسے تکتی، ساکت سی بیٹھی تھی مگر اب بھی پلیٹ کی طرف اسے نہیں دیکھا تھا۔ عیسیٰ نے زچ ہو کر اس کی اکڑ دیکھی اور موبائل پر پیزا آرڈر کرنے لگا۔ وہ معصوم شکل اور ڈھٹائی دیکھو۔ بڑبڑاتے ہوئے موبائل ایک طرف رکھا، سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ہونٹ لٹکائے، آواز دبا کر روتی اب بھی اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اٹھ کر کچن میں گیا، پانی کا گلاس لا کر اس کی طرف بڑھایا، لیکن وہ پانی لینے کو بھی تیار نہیں ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ مجبوری تمہاری ہے، میری نہیں۔ پانی پیو، اب زچ ہوتے ہوئے بولا اور گلاس مزید اس کے قریب کیا۔ آپ نے مجھے مارا اور ڈانٹا بھی۔ وہ اسی غم سے نہیں نکل رہی تھی۔ وہ غصہ کر کے پچھتایا تھا۔ اوکے، آئی ایم سوری، میں نے غلط کیا، یہ لو پانی پیو، نرمی سے کہہ کر پانی کے گلاس اس کے خشک ہونٹوں سے لگایا تو وہ دونوں ہاتھوں سے گلاس پکڑتی گٹاگٹ پورا گلاس پی گئی۔ اور چاہیے؟ ابھی وہ صوفے پر ٹکنے ہی لگا تھا کہ وہ گلاس اس کی طرف بڑھا کر بولی۔ عیسیٰ کو صدمہ ہی لگ گیا۔ وہ اسے ملازم سمجھ رہی تھی کیا؟ یہ تم میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جاؤ گی، ناکارہ لڑکی۔ وہ دانت پیس کر بولتا، گلاس چھیننے سے انداز میں لیتا، واپس کچن میں گیا اور پانی ڈال کر لایا۔ کچھ دیر تک پیزا ڈیلیور ہو چکا تھا۔ پیمنٹ کر کے وہ اندر آیا اور اس کے سامنے ڈبہ پٹخا۔ پوروا اس بار بنا کہے بے پیکنگ کھول کر سکون سے کھانے لگی۔ کیا وقار تھا، ڈر بھی رہی تھی، روئی بھی مگر ناراضگی دکھا کر تازہ پیزا ہی لے کر کھایا۔ وہ جان گیا عذاب مول لے لیا ہے۔ تمہاری بہن کال کر رہی ہے، بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ اس نے سوال کیا تو وہ منہ بھر کر اسے دیکھنے لگی۔ میرا موبائل موسیٰ بھائی کے گھر رہ گیا ہے، آہستگی سے بتایا۔ عیسیٰ نے نوٹس کیا اس کی آواز بہت دھیمی اور نرم تھی مگر چیختی تھی تو کان دکھا دیتی تھی۔ اچھا ہے، موبائل کے بغیر رہو، عیسیٰ سر جھٹک کر بڑبڑایا۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ وہ نہ سن پائے۔ اب یہ سب صاف کر کے ہی سونا، ہدایت دی۔ لہجہ دھیما رکھا، کون جانے اونچی آواز پر پھر سے منہ سجالے اور صفائی بھی صحیح کرنی پڑ جائے۔ وہ بددلی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اس کی مجبوری یہ تھی کہ خانزادہ نے ذمہ داری سونپی تھی، ورنہ وہ اسے بھوکا رکھ کر سبق سکھا دیتا۔ باہر بیٹھی پوروا نے پیٹ بھر کر کھایا اور باقی بچا ہوا جا کر فریج میں رکھا۔ عیسیٰ نے جو پلیٹ میں سلائس رکھے تھے وہ بھی فریج میں رکھے۔ باہر آ کر سب بکھرا ہوا سامان دیکھتی روحان سی ہوئی، جیسے تیسے ہمت کر کے سب سمیٹا۔ کچن میں برتن رکھے تو یاد آیا وہ برتن دھونے کا حکم بھی دے چکا ہے۔ نہایت مظلومیت سے روتے روتے گن کر 4 سے 5 پلیٹس اور 1 مگ دھویا اور سائڈ پر رکھے اسٹینڈ پر لگاتی باہر آئی۔ دروازے کے آگے پڑا کانچ دیکھ کر ڈرتے ڈرتے جھکی اور اٹھانے لگی۔ کانچ ملائم ہاتھ کے جلد میں کھپ گیا۔ اس کی زوردار چیخ گونجی تھی۔ خوشبوؤں میں بسا عیسیٰ جو اپنی گاڑی کی چابی اٹھائے باہر جانے کی تیاری میں تھا، چیخ کی آواز پر باہر نکلا۔ سامنے وہ خون سے بھرا ہاتھ لیے چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ عیسیٰ کے کان اس کی چیختی آواز سے سن ہونے لگے تھے۔ کیا کر رہی ہو پاگل انسان، چیخنا بند کرو۔ اس کے پاس پہنچ کر جھکتے ہوئے اس کی کلائی سے تھام کر اپنی طرف کھینچا اور جا کر صوفے پر بٹھایا۔ اس کے منع کرنے پر وہ اب آواز دبا کر رو رہی تھی۔ عیسیٰ کچن سے فرسٹ ایڈ باکس لایا اور ٹیبل پر کھول کر رکھتے ہوئے کاٹن سے اس کا ہاتھ صاف کرنے لگا۔ پورا ہاتھ صاف کر کے دیکھا تو صرف انگلی پر گہرا مگر چھوٹا سا کٹ تھا۔ اس نے شرم دلاتی نظروں سے پوروا کو گھورا جو اتنے سے کٹ پر اتنا چیخی تھی۔ آپ نے مجھے وہ گلاس مارا تھا اور وہ پھر سے اسی غم میں مبتلا ہو رہی تھی۔ عیسیٰ کا جی چاہا 2 لگائے اور چپ کروا دے۔ مجھے لگتا ہے اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے اس جرم کی معافی مانگنی پڑے گی جو تمہیں گلاس مار کر کیا تھا۔ ایک بار دیوار میں گلاس مارا اور 10 بار جتا چکی ہو۔ چپ ہو کر بیٹھ جاؤ، غصہ مت دلاؤ۔
وہ غصے سے بولا تو پوروا نچلا لب دانتوں میں دبا گئی تھی۔ شاید وہ برتن دھو کر آئی تھی، اس کے ہاتھ گیلے تھے اور یخ ٹھنڈے ہو رہے تھے، اس لیے بھی زخم زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ عیسیٰ نے بینڈیج کر کے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر منہ کے پاس لے جا کر گرم سانسوں سے تپش پہنچانے لگا۔ پوروا کو اس سے سکون مل رہا تھا، منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی غصہ کر رہا تھا اور اب پرواہ کر رہا تھا۔ بھیگی آنکھیں لیے سکون سے بیٹھی رہی، ایک بار بھی ہاتھ کھینچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی بلا سے ساری رات لے کر بیٹھا رہے اس کے ہاتھ۔ عیسیٰ نے اسے دیکھا، وہ آرام سے بیٹھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خجل سا ہو کر اس کے ہاتھ چھوڑ گیا۔ فرسٹ ایڈ باکس کچن میں واپس جا کر رکھا، باہر سے کانچ اٹھا کر سمیٹ کر ڈسٹ بن میں پھینکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا گھر میں بچہ پال لیا ہے، بیزار ہو گیا تھا ایک ہی دن میں۔ فارغ ہو کر اس کی طرف آیا تو اب صوفے پر نیم دراز نیند میں جھول رہی تھی۔ اٹھو، جا کر روم میں سو جاؤ، اسے جگا کر کمرے میں بھیجا۔ وہ اٹھ کر جھومتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ شال وہیں صوفے پر رہ گئی تھی۔ یا اللہ، وہ بال نوچتا باہر نکل گیا، ڈور اچھے سے لاک کر کے کچھ دیر کے لیے اپنے دماغ سے وہ سب نکالتا خود کو ریلیکس کرنا چاہ رہا تھا۔ لفٹ سے نیچے پہنچ کر گاڑی میں بیٹھا اور آندھی طوفان کی طرح وہاں سے چلا گیا۔ اپنے موبائل کا گلاس سیٹ کروایا اور لانگ ڈرائیو پر نکل کر خود کو ریلیکس کیا۔ حدیر لالا کا یہ کام کیا ہے تو وہ اب میرا کام کریں گے۔ پوروا سے رشتہ توڑ کر آئرہ سے شادی کروانا اب ان کا کام۔ فریش ہوتے ہی آئیڈیا بھی مل گیا تھا۔ وہ گنگناتا ہوا رات کے واپس لوٹا تو کافی حد تک غصہ زائل ہو چکا تھا۔ صبح اٹھ کر یونی جانے کے لیے تیزی سے تیار ہو کر وہ باہر نکلا۔ کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنانے کا سوچا اور فریج کھول کر دودھ کا پیک نکالا تو چونک گیا۔ الٹ پلٹ کر دیکھا، بالکل خالی تھا۔ اسے جھٹکا لگا، اتنا بڑا پیک جو وہ آرام سے 3-4 دن تک چلاتا تھا پورا نیو پڑا تھا کل تک۔ صبح کہاں چلا گیا؟ کیا وہ پی گئی؟ نہیں، اتنا کیسے پی سکتی ہے؟ اور لڑکیاں اتنا دودھ کہاں پی سکتی ہیں؟ وہ اپنی سوچ کو بار بار جھٹک رہا تھا، مگر یہاں اس کے علاوہ صرف وہی موجود تھی۔ دانت کچکچا کر اس کے کمرے کے پاس پہنچا، دروازہ ناک کیا۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول گئی، فریش ہو لیا اور دھلا دھلایا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا وہ پہلے کی اٹھی ہوئی ہے۔ عیسیٰ نے ہاتھ میں پکڑا دودھ کا پیک اس کے سامنے لہرایا۔ یہ تم نے پیا ہے؟ اس کے سنجیدگی سے کیے سوال پر پوروا نے جھجک کر ہاں میں سر ہلایا۔ سارا پی گئی؟ انسان ہو یا بلی، میرے لیے کیوں نہیں بچایا؟ چائے پینی ہے اب مجھے۔ وہ صدمے سے چیخا۔ پوروا دہل کر پیچھے ہوئی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، وہ سہم کر بولتی۔ اس کی پہنچ سے دور ہوئی۔ عیسیٰ نے تپ کر اسے دیکھا تھا۔ تم، فریج بھرا پڑا ہے، کچھ بھی کھا لیتی۔ وہ جھنجھلا گیا۔ پوروا نے بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ صرف ایک دودھ کے پیک کے لیے وہ اتنا ناراض ہو رہا تھا؟ موسیٰ نے تو ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ پلٹ کر کمرے میں گئی تھی۔ وہ پیر پٹکتا واپس کچن میں پہنچتا بلیک کافی بنانے لگا۔ یہ لے۔ سوری، آئندہ نہیں پیوں گی۔ پوروا کی مدھم آواز پر وہ چونک کر پلٹا تو وہ پیسے لے کر کھڑی تھی۔ عیسیٰ نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ یہ احسان نہ کرو مجھ پر، میں صبح چائے پیتا ہوں، یونی جانا ہے مجھے، تم نے دودھ پینا تھا، بتا دیتی، میرے لیے تھوڑا سا بچا دیا کرو۔ بس وہ ضبط سے بولا، شرمندگی ہونے لگی تھی۔ ایک ذرا سی چیز کے لیے وہ اتنا غصہ ہو گیا تھا۔ صبر جواب دے رہا تھا۔ پوروا نے آگے بڑھ کر ہاتھ میں پکڑا 1000 والا نوٹ اس کی ہڈ کی پاکٹ میں اٹکایا اور پلٹی۔ منہ پھولا ہوا تھا۔ اتنے چھوٹے دل کا انسان اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ عیسیٰ نے اس کی حرکت پر اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکے سے روکا تو وہ پوری ہل گئی۔ بہت امیر ہو، ایسا کرو، جو کل سے کھا پی رہی ہو اس کا بھی حساب کر دو، اور ہاں، اس روم کا بھی کرایہ ادا کرو، ہری اپ۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ پوروا کو ڈھونڈنے سے بھی مذاق کا رنگ نہیں ملا تھا۔ میرے پاس بس یہی تھے۔ وہ خوفزدہ ہوئی۔ اسے تو لگا تھا دودھ کا حساب کتاب کر کے وہ فارغ ہو جائے گی۔ سامنے موجود انسان تو بہت برا تھا۔ کیوں آ گئی نا زمین پر؟ اب شکل گم کرو، جتنا سمجھایا ہے اتنا کیا کرو۔ اس نے کلائی چھوڑ کر تمسخر سے کہا اور پلٹ کر کافی مگ میں ڈالنے لگا۔ میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا۔ اس کے جملے پر عیسیٰ نے جھٹکے سے مڑ کر اسے دیکھنے لگا، معصوم صورت بنائے۔ وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ تو وہ جو دودھ کا پورا پیک پی گئی ہو، وہ کیا تھا؟ وہ دانت کچکچا کر بولا۔ حالانکہ جی چاہ رہا تھا اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے، چھوٹی سی بلا سر پر سوار ہو گئی تھی۔ وہ تو رات کو پیا تھا، آپ نے کہا تھا، کھانا آپ کی ذمہ داری ہے، ہکلا کر بولتی پوروا عیسیٰ کو صدمے سے
پھیلتی آنکھوں کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ رات بات سنو، اس وقت میرا دماغ بہت گھوم رہا ہے۔ عیسیٰ نے اس کی بازو دبوچ کر قریب ہوتے ہوئے لفظ چبا چبا کر کہا۔ پوروا اتنے قریب سے اس کو بولتا دیکھ کر خوف سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ تو چپ چاپ جو بھی فریج سے مل جائے کھا لو، مگر میرا دماغ مت کھاؤ، وہ گرایا اور اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ پیچھے گرتے گرتے بچی تھی، فوراً سنبھل کر بھاگی اور کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ پیچھے کھڑا گہرے گہرے سانس پڑتا غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ کس مصیبت میں پھنس گیا تھا، سکون بھری زندگی خواہ الٹ پلٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ کافی کا مگ حلق سے انڈھیل کر باہر نکلا اور ڈور لاک کرتا یونی کے لیے نکل گیا تھا۔ اندر بیٹھی پوروا گھٹوں میں چہرہ چھپائے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پھولے پھولے گالوں پر آنسو پھسلتے جا رہے تھے۔ آنی سے تو وہ پکی والی ناراض ہو چکی تھی جو اسے دوسری بار انجان بندے کو سونپ کر جھوٹے وعدے کر کے چلی گئی تھی۔ پریحان سے بات کرنا چاہتی تھی، اس سے بتانا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ وہ بھی دن رات۔ موسیٰ بھی بڑا بھائی تھا جو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سب برے تھے، پھر اسے یہاں کتنے ہی دن گزر گئے۔ وہ پوری کوشش کرتی کہ عیسیٰ کے سامنے نہ جائے۔ ان کا دوبارہ سامنا کم ہوا تھا، اس کے بعد وہ دودھ برابر رکھنے لگا تاکہ وہ کھل کر پی سکے، اور وہ کھل کر ہی پیتی تھی۔ تینوں وقت کا کھانا وہ بنا کر رکھ دیتا تھا۔ پوروا بلیوں کی طرح دبے پاؤں کمرے سے نکل کر کچن میں پہنچتی اور کھا کر برتن دھو کر واپس کمرے میں بند ہو جاتی۔ لاؤنج میں بیٹھے عیسیٰ کو اس کا آنا جانا بخوبی نظر آتا تھا، مگر وہ اگنور کیے رکھتا۔ اسے اپنے ساتھ بیٹھنے یا سامنے آنے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا، یعنی جب تک وہ وہاں رہتا پوروا کمرے میں بند رہتی تھی۔ موسیٰ دبئی سے واپس آیا تو گھر میں پوروا نہیں تھی۔ وہ بوکھلا گیا۔ مہراج واپس آ چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ عیسیٰ خان اسے لے گیا تھا۔ عیسیٰ، پوروا تمہارے پاس کیوں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے عیسیٰ کو کال ملا کر بے چینی سے سوال کیا۔ وہ ٹھیک سے بھی زیادہ ٹھیک ہے۔ آپ کو چاہیے تھا میرا حال پوچھتے کہ اس کے ہوتے ہوئے میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ آپ پلیز حدیر لالا کو کال کر کے پوچھ لیں کہ وہ میرے پاس کیوں ہے۔ عیسیٰ تو آج کل بھرا رہتا تھا، جو کال کرتا ایسے ہی ناراض ناراض سا بول کر بنا سنے کال کاٹ دیتا تھا۔ موسیٰ نے حیرت سے سیاہ اسکرین کو گھورا اور خانزادہ کو کال ملائی۔ جب دبئی میں تھا تو دوسری رات کی کال کی تھی۔ خانزادہ نے اگلے دن وہ کال کرتا رہ گیا، وہ اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ اب بھی کال جا رہی تھی۔ ہیلو، واپس آ گئے ہو کیا؟ کال اٹینڈ کرتے ہی وہ ایسے پوچھنے لگا جیسے دن گن رہا تھا، اور دن ہی تو گن رہا تھا، تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ہاں آ گیا ہوں۔ پوروا کو تم نے عیسیٰ کے پاس بھیجا تھا کیا؟ عیسیٰ نان سیریس ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ اکیلے اپارٹمنٹ میں اس کے ساتھ؟ موسیٰ پریشانی سے بول رہا تھا۔ خانزادہ نے خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ پوروا کا موبائل وہیں گھر پر ہے، اسے پہنچا دو، مل لو اور حویلی آؤ، تفصیل سے بات ہوتی ہے، خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا اور کال کاٹ دی۔ موسیٰ کھٹک گیا۔ ایسی کیا بات تھی؟ سر جھٹک کر پوروا کے استعمال میں رہنے والے روم میں گیا۔ سائڈ ٹیبل پر موبائل پڑا تھا، اٹھا کر گہرا سانس بھر کر نفی میں سر ہلایا۔ چل کیا رہا ہے؟ میرے پیچھے کیا ہوا ہے ایسا کہ وہ الجھا الجھا سا بڑبڑاتا موبائل لے کر باہر نکلا۔